أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز، الحمد للہ آج ہم اپنے 20th سیشن میں ہیں سورہ اسراء کے۔ کافی ڈیپ ڈسکشن رہا ہمارا سورہ اسراء کی انیشیل آیتوں کے اوپر، اسی لیے ہمیں اتنا ٹائم بھی اس میں لگا۔ اگین ذرا سا ریکیپ، آج کافی عرصے سے ہم ریکیپ کو اسکپ کر جاتے ہیں، تو اس کا جو انٹروڈکشن کا ریکیپ ہے اس میں دوبارہ سے اس کو یاد کر لیں۔ ایک آئیڈیا جو ہماری جو یہ سیریز جو بھی کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کتاب سے پڑھنے کی، اس کا یہ بھی تھا کہ ایک موٹا موٹا ہر صورت کے متعلق ایک آئیڈیا، ایک انٹروڈکشن، ایک اس کی مطلب وہ سورہ کیا کہتی ہے، وہ سورہ کہاں پہ ہے۔ ہمارے بہت سارے جو عوام الناس ہیں، ایک کامن مسلم کا تو سچویشن انفارچونیٹلی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی سورہ کی بات کریں، سورہ تغابن ہے، سورہ محمد ہے، اور مطلب مختلف سوروں کے نام ہیں، تو سوائے چند بہت مشہور سورہوں کے جرنلی آنیسٹلی اسپیکنگ لوگوں کو جرنلی سورہوں کے نام بھی نہیں معلوم ہوتے، اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہ سورہ کس پارے میں ہے، اس سے پہلے کون سی سورہ ہے، اس کے بعد کون سی سورہ ہے، ان سورہوں کے آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ تو یہ جو بیسکلی ہم لوگوں کا یہاں ملنا ہے اور بیٹھنا ہے، ظاہر ہے یہ اٹس ناٹ ایگزیکٹلی اے تفسیر سچویشن ہمارے پاس، لیکن بس یہ تھا کہ ہم اس قرآن کو جانیں، اس طرح کچھ اس کا فریم ورک، کچھ اس کا مائنڈ میپ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھے، اور چند مشہور صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں کو بھی ہم اچھے سے جان سکیں۔ تو یہ ہم جیسے یہ 17ویں نمبر کی صورت ہے، 17 اینڈ اور 15ویں پارے میں، اور 15ویں پارے میں دو ہی صورتیں ہیں انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جب ہم اس کو فنش کریں گے تو اس کے بعد سورہ کہف میں یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور 111 آیتیں ہیں، مکی سورہ ہے یہ، اور منزل کے حوالے سے یہ چوتھی منزل میں ہے، اور گروپ کے حوالے سے یہ ابھی تیسرے گروپ میں ہے، اور یہاں پر ہی ہمارا یہ گروپ اس کا ختم بھی ہو جائے گا۔ یہ بھی ان سوراز میں سے ہے جس میں سجدہ آتا ہے، تو یہ نمبر کے اعتبار سے یہ چوتھے نمبر کا سجدہ ہے۔ سوری میرا حلق ذرا خشک ہے آج سو اور اس کا جو نام ہے سورہ کا، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس کو، اور بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، ڈفرینٹ کاپیز میں دو اس کے نام آتے ہیں۔ تو اسراء کا مطلب نائٹ جرنی، اور بنی اسرائیل کا مطلب اس میں یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور ہم یہ دیکھ ہی چکے ہیں پہلی 10 آیتوں میں۔ اگر ایک تھوڑا سا ریکیپ کر لیں آگے چلنے سے پہلے، تو آیا نمبر 1 سورہ اسراء کی، جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ ایک جرنل آئیڈیا، ہمیں جیسے ہی نام آیا سورہ کا تو ہمیں پتہ ہو کہ ہاں بھئی اس سورہ میں کیا بات ہوئی تھی۔ تو سورہ کی آیت نمبر 1 اسراء کا واقعہ، بڑی تفصیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ قرآن کریم میں کل ٹوٹل ایک آیت ہے جہاں پر اسراء کا جرنی کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کو اگر ہم ایک سمجھنے کی خاطر، اٹس ناٹ کوئی یہ کسی کی تفسیر کے حوالے سے یا کہیں سے کوئی ریفرنس نہیں ہے، یہ صرف ہمارے آپس میں سمجھنے کے حوالے سے کہ ذرا ایک اگر کچھ آیتوں کو ملا کر وہ ایک پیراگراف ہے، وہ ایک ٹاپک پہ ہے، تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 10 تک جو ہے، اس کو اگر ہم کوئی ہیڈنگ دینا چاہیں، کوئی اس کو عنوان بنانا چاہیں، تو وہ بنی اسرائیل کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ آیت نمبر 2 سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہوئی، اور اس میں ریفرنس بھی آیا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ایک چیز جو ہم نے اور بھی سوچی تھی کہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی اس اسٹڈی میں کہ ہم یہ بھی دیکھیں، کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو اگر اللہ ہم سب کو انشاءاللہ توفیق دے کہ اتنی سوجھ بوجھ ہو جائے کہ جب آیتیں پڑھ رہے ہوں تو اتنی نالج ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ مطلب کیا کیا رہا ہے، لیکن جنرلی ہے یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کی صورت میں تو مطلب معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اگر ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، دوسری آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اور تیسری آیت اور اس کا ترجمہ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان ترجمے کی جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس ٹاپک میں، اس میں جو کانٹینٹ ہے اس میں اس کا دماغ چلا جاتا ہے، اور وہ لاسٹ ہو جاتا ہے اس بات میں کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کنیکشن کیا ہے۔ اگر تو وہ کوئی سٹوری ہے، مثال کے طور پہ قرآن میں جیسے کہ ہم نے سورہ آئی بلیو یونس میں کیا تھا کہ کوئی یا مختلف قرآن میں جگہوں میں سٹوری آتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی سٹوری ہے، یا کوئی اور قوم عاد کی، قوم سمود کی سٹوری ہے، اور وہ ترتیب سے چل رہی ہے، تو چلو پھر بھی آدمی سوچتا ہے کہ ہاں پچھلی آیت میں یہ ہوا اور اگلی آیت میں یہ ہوا، لیکن جرنلی 99% آف دا قرآن اس طرح سے سیٹ اپ نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تو جو اسٹرگل کر رہے ہیں ترجمے کو ہی سمجھنے کی،
تو ہماری ساری توجہ وہاں ہو جاتی ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر یہ بات رہ جاتی ہے کہ یہ آیت پچھلی آیت کے بعد کیوں یہاں رکھی گئی، جبکہ بینگ اے مسلم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آیتیں مختلف دور میں نازل ہوئی ہیں، اور پھر باقاعدہ انسٹرکشنز آئی ہیں کہ کس آیت کو کس جگہ رکھا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ، یعنی آیتوں کی جو سیٹنگ ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے کہ کون سی آیت کس کے بعد آئی ہے۔ ہم بالکل یہ جانتے ہیں کہ جو آیتیں ایک آیت کے بعد جو دوسری آیت نازل قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی ریفرنس میں ہی نازل بھی ہوئی ہو۔ پھر بھی جب یہ بتایا گیا پروفٹ کو کہ بھئی اس آیت کے بعد یہ آیت رکھو، تو مطلب یہ ہے کہ ان کی سیٹنگ میں بھی بڑی امپورٹنس ہے۔ تو یہاں جب ہم سورہ بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اور تو ہم آیا نمبر 2 سے لے کر 10 کی بات کرتے ہیں، تو آیا 2 میں جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، وَلَقَدْ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، جیسے بھی وہ آیت شروع ہوتی ہے، اور پھر حضرت نوح کا ایک ذکر آتا ہے، تو آیت بظاہر بڑی سمپل ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، ہم نے نوح کو بھی کتاب دی تھی، اور ہم نے نوح کو بھی ہدایتیں دی تھی، اس نے بھی اپنی قوم کو ڈائریکشن دی تھی، اور انہوں نے مانا نہیں۔ لیکن یہاں تھوڑا سا اگر کرٹیکل جو ایک تھنکنگ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم پڑھ رہے ہوں، قرآن کو تھوڑا سا سمجھنے کی اس کی سیاق و سباق سے کوشش کر رہے ہوں، تو ایک سوال ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ پچھلی آیت جو آیت نمبر 1 تھی سورہ اسراء کی، اس میں تو اسراء کے ٹریول کا ذکر تھا، معراج کا ذکر تھا۔ اب وہاں سے ایک دم یہ جمپ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، کیوں ہوا ہے؟ واٹ از دا ریلیشن بٹوین them؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ریفرنس دینے کے لیے؟ تو اپنی سمجھ اور اسکالرس کی جتنی بھی تفاسیر موجود ہیں، اس کی جتنی تھوڑی بہت توفیق ہو سکی دیکھنے کی، اس سے ایک ریلیشن یہ سمجھ میں آیا کہ سورہ اسراء میں بھی، سوری آیت اسراء میں بھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا مکہ سے یروشلم تک، اینڈ یروشلم سے اوپر لے کے گئے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنیکشن کو باقی رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو مکہ میں نبی آیا ہے، یہ کوئی تیسری وہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہی نبی ہے جو 2000 سال سے یروشلم میں آتے رہے ہیں۔ یہ اسی ایک لائن کا ایک ایکسٹینشن ہے، اسی لائن کی ایک فردر نیو اس کی وہ اسی کو تجدید ہے اس کی۔ تو اسی حوالے سے یہ یروشلم کا ذکر یہاں کر کے پھر وہ یروشلم پہ ہی دوبارہ فوکس کیا ہے، کیونکہ اب جب یروشلم کا ذکر آ گیا تو اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ جب چیز جو ہے، جو نیا نبی ہے، وہ یروشلم میں اب نہیں آیا بلکہ مکہ میں آیا ہے، تو کیوں آیا ہے؟ تو اس حوالے سے پھر یہاں حضرت موسیٰ کا دوبارہ ذکر شروع کیا کہ حضرت موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور حضرت موسیٰ کا ذکر کا مطلب یہی ہے کہ وہی یروشلم کا علاقہ، وہی فلسطین کا، اور تمام جو گریٹر اس زمانے میں، آج کا تو میپ ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس وقت کا وہ جو علاقہ ہے، جس کے لیے پہلی ہی آیت میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو برکت والا ماحول تھا، ہی از اسٹل ان کنیکشن، ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہم کٹ گئے ہیں، لیکن وہاں ہوا کیا کہ یہ سب کچھ مکہ شفٹ ہوا، تو وہاں سے یہ بات شروع ہوئی۔ اس کے بعد آیا نمبر 4 to 8 میں بڑی تفصیل سے پھر بنی اسرائیل کی جو ہسٹری تھی اس کا ذکر ہوا، 2 ٹائم ڈسٹرکشن، یہ والی جو مینشن ہے نا 2 ٹائم ڈسٹرکشن والی، یہ بھی قرآن میں صرف اسی مقام پر ہے، باقی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کی ہدایات کا، یا ان کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرزنش کی ہے، اس کا ہم بہت جگہ ذکر پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو 2 ٹائم کی جو پروفیسی ہے، یہ ایگزیکٹلی اسی مقام پر ہے، اور ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو اپنی اللہ کی توفیق سے جاننے کی کوشش کی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت جب ہم یہ ہسٹری آف بنی اسرائیل کر رہے تھے، اور یہ جو آیات تھی خاص طور پر ان کے اختتام پہ ہم نے ایک ڈسکشن مینشن کیا تھا کہ جو اسکالرز آج بھی کرتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہیں صرف ماضی کے لیے نہیں ہیں، آج بھی جو کوئی حالات ہمارے سامنے انفولڈ ہوں تو اس کو بھی ہم ان آیات کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے۔ اینڈ رائٹ ناؤ، ہم اس وقت جو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ہم جس ایرا سے اس وقت گزر رہے ہیں، جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی زمین پر ہو رہا ہے، تو ایسا دکھتا ہے کہ یہ آیت اس پر بھی ڈائریکٹلی بالکل میچ کر رہی ہے کہ تم 2 دفعہ زمین پر فساد پھیلاؤ گے اور پھر تم مارے بھی جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد اگلی ہی آیت میں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تو تم اللہ کی ہدایت پہ چلو گے تو کامیاب رہو گے، اگر تم نے یہ ڈیویشن کو دوبارہ دہرایا تو ہم بھی تمہارے دہرائیں گے، جو بھی قوم ہے
وہ اگر اس ڈیویشن کو دوبارہ فالو کرے گی تو اس کا بھی یہی حال ہوگا. اس کا مطلب ہے اب جو مکے میں نیا نبی آیا ہے اس کی نیشن جو ہے اب جو امام بننے جا رہی ہے اس کے لیے یہ ایک میسج تھا کہ اگر تم بھی یہی تمام کام کرو گے جو اس قوم نے کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ اب ان کا فائنل جو نبی آنا تھا، جو ظاہر ہے بالکل وہ جو کراؤن والی بات تھی کہ بالکل کراؤن آف دا جو 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 جویل کا جو ہوتا ہے کہ بالکل ٹاپ آف دا تاج جو سر پہ سجنا تھا، بجائے وہ تاج ان کو ملتا وہ کسی دوسری امت کو یوں ملا ہے کہ یہ لوگ انہیں ڈسکوالیفائی کر لیا ہے. لیکن جن امت کے سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے وہ اس زوم میں نہ رہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ ہمارے نبی کے سر پہ تاج ہے اور ہم چوزن ون ہیں. کوئی بھی چوزن ون نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جہاں سے شروع کیا، سورہ بقرہ میں جتنا تفصیلی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوا، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا. حضرت ابراہیم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خلیل اللہ فرماتے ہیں، میرا دوست. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، سورہ بقرہ میں ہے، تو امیڈیٹلی حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میرے بچے. قال لا ينال عہد الظالمین، تو تمہارے بچوں سے وعدہ نہیں ہے، ظالمین سے وعدہ نہیں ہے، سوری ظالمین سے وعدہ نہیں ہے چاہے وہ تمہارے بچے ہوں. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. تو بیسیکلی آیا نمبر 4 to 8 میں یہ وہی مینشن ہے. تو اگر اس ریفرنس سے دیکھیں تو آیا 1 یعنی اسراء ہوئی، اس کے بعد آیا 2 یعنی حضرت موسیٰ کا اور حضرت نوح کا ریفرنس ہوا، یعنی دو قوموں کا ہمارے سامنے اگزامپل ہے. حضرت نوح کی قوم نے بات نہیں مانی، اس کو تو ختم ہی کر دیا گیا. حضرت موسیٰ کی قوم نے بات نہیں مانی، ان سے ان کا کیا کہنا چاہیے پرائیڈ، جو ان کی ایک پہچان تھی وہ ان سے لے لی گئی. تو یعنی ان کے لیے تو یہ ایک طرح سے تباہی ہی ہو گئی. اور اس میں کیوں لے لی گئی؟ پھر آیا نمبر 4 to 8 میں یہ پورا اس کی ہسٹری بیان کی. اور پھر آیا نمبر 9 to 10 میں قرآن ہدایت، جو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری دو آیتیں اسی تمام واقعے کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے بتائیں کہ صرف قرآن ہدایت ہے. قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہدایت ہے. قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ ہدایت ہے، اس کے علاوہ ہدایت ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ انسان اپنی عقل سے جو اب اسپیشلی لیونگ ان دا 15th century 15 ہجری، اگر یہاں آپ سائنس کا انوالومنٹ لائف کی انسان کی لائف میں بہت زیادہ ہے آئے وقت، یعنی اس وقت اگر ہم جو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ہم میں سے جو لوگ 50 یا 50 سے ابو ہیں، ہم یہ بالکل بتا سکتے ہیں، وٹنس کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہم نے کتنی چیزوں کو سائنس کو کلیم کرتے دیکھا اور اس کے بعد اس کو ڈینائی کرتے دیکھا. کھانے پینے کی چیزوں کو لے لیں اور دوسری چیزوں کو لے لیں، اور پھر اس کو یہ پہلے سائنس ایک چیز کو ریسرچ کرتی ہے، ارے یہ بہت اچھا ہے، پھر اس کے بعد کہتی ہے نہیں 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 یہ تو اچھا نہیں ہے. مطلب سائنس از اگین ناٹ 100% تھنگ. لیکن جو کچھ قرآن میں آ گیا وہ تو فرام ابو ہے، اور اگر اس کے سچ کے ہونے پر ہمارا ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے یہی راستہ صحیح ہے. آپ کی انٹلیکچوئل لیول پہ آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. ایونچولی اف یو فالو اٹ، تو وہ آپ کو دنیاوی لحاظ سے بھی اس کی بینیفٹ سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے، اور آخرت میں تو وہ ہے ہی. اس کے بعد اب آیا نمبر 11 سے لے کر آیا نمبر 22 کا اگین ون مور ٹائم یہ جو ڈویژن ہے اٹس جسٹ ٹو ایک بالکل رینڈم سی ڈویژن ہے. یہ کوئی کہیں سے کسی تفسیر ہی سے یا وہاں سے حوالے سے نہیں ہے، لیکن یہ تو صرف یہ کہ اگر آیتوں کو ذرا غور سے پڑھا جائے اور پھر اس کو دوبارہ سے ریوائز کر کے دیکھا جائے کہ اچھا اس آیت میں یہ تھا، پھر وہاں سے نئی بات شروع ہوئی ہے، تو اس کو جمع کر کے ایک ایک طرح کی آیتیں ایک ساتھ اگر کر کے ذرا سمجھنے میں آسانی کے لیے، تو اس کو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہم انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے 22 پڑھیں گے نا، یہ خطبے کی صورت ہے. ہوتا یہ ہے قرآن کو اگر آپ تھوڑا سا تفسیر اور معنی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں اور پھر ریفرنس کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، تفسیر سے تو ہم بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ جوڑنا آپس میں کہ یہ جو بات اب میں اس آیت میں پڑھ رہی ہوں اس کا پچھلی آیت، اس سے پچھلی آیت اور اس سے پچھلی آیت سے اس کا ریفرنس کیا ہے، کیوں یہ چیزیں یہاں اکٹھی کی گئی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک پیٹرن قرآن کا یہ ہے کہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات کی جاتی ہے، کوئی بڑا ہی ہیوی میسج دیا جاتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 1 سورہ اسراء میں اور آیت نمبر 2 to 10، بہت ہی بڑی ایک یہ ماضی کا ایک بہت بڑا ایک اگزامپل ہمارے سامنے ہے. قوموں کی تاریخیں بنتی اور بگڑتی ہیں اس لیول پر، اور اسی حوالے سے ان کی آخرت بنتی اور بگڑتی ہے. تو اتنی ہیوی ایک ٹیچنگ کو دینے کے بعد نا قرآن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک
بہت ہی آ، آسان سے، بہت ہی ایسا جیسے بظاہر کوئی آپ کو اس میں مشکل محسوس نہیں ہوگی، بڑے پیار سے وہاں وہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہی راستہ سیدھا ہے، اسی پہ چلو۔ وہاں کچھ مورل ٹیچنگ کا ایک بہت ہی آسانی کا سا ایک معاملہ ہوتا ہے، یہی نہیں سمجھیں کہ ایک بڑا ہی کوئی مشکل کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کے بعد ظاہر ہے انسان تھوڑا سا ایک اس میں اوور ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ ایک تسلی کی، ایک تشفی کی، ایک ایسا جیسے پیٹھ تھپ تھپانے کی سی کیفیت ہوتی ہے نا، کہ گھبراؤ نہیں، یہ تم اس میں جیسے کوئی آپ کو سبجیکٹ مشکل لگ رہا ہو تو لگے اللہ یہ میں کیسے اس کو کر پاؤں گا، اتنی ہیوی ہیوی یہ جو ٹیچنگز ہیں میں اس کو کیسے اس کو سمجھ پاؤں، کیسے اس پہ عمل کر پاؤں۔ تو ایک بہت بات کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسانی سے ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ اس میں اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر تم سیدھا راستہ پہ رکھو، قرآن کی تعلیمات پہ چلو، اسی کے حساب سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرو، اسی کے لحاظ سے عبادات کے معاملات کرو، تو یہ تمہارے لیے آسانی بھی ہوتی چلی جائے گی۔ تو بیسیکلی آیا 11 اور 22 جو ہے نا، یہ ایک طریقے سے ملی جلی تسلی کی، تشفی کی، آسان طریقے کی آیات ہیں مختلف اینگلز کی، جو اگر آپ اس ریفرنس سے پڑھیں کہ پیچھے ہم 10 آیتوں میں کیا پڑھ کر آئے ہیں، تو جو ایک انسان کو اگر ہونا یہ چاہیے آئیڈیلی کہ ان 10 آیتوں کا اثر انسان کے دل پہ یہ ہو کہ یار اتنی بڑی ایک قوم، 2000 سال تک اس پہ انبیاء آتے رہے، یروشلم کا وہ علاقہ جو حضرت جیسے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی، وہ ماؤنٹ زائن یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر اور اب تک وہ اس جگہ پہ نبی نازل ہوئے، وہ اتنا برکت جگہ، وہیں سے آسمانوں پہ سفر ہوتا ہے، اور اس قوم کو ہٹا دیا گیا اور دوسری عرب کے صحراؤں میں چلنے والی قوم، جس کو وہ بدو کہتے تھے، جن کے پاس سویلائزیشن نہیں تھی، جن کے پاس، جن کی آبادیوں میں بمشکل ایک آدمی پڑھا لکھا ہوتا تھا، اس زمانے کی جو سپر پاورز تھی رشیا اور رومن، وہ سوری پرشیا اور رومن، اس سے ان کا کوئی لین دین نہیں تھا، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں تھے اور یہ کہاں تھے، اتنی ایک ان نون آؤٹ آف نو ویئر جگہ پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا وہاں تاج اتار دیا۔ تو بڑا ایک یہ ہیوی ایک کانسیپٹ ہے، تو اس کے بعد یہ بھی انسان کا دماغ سوچتا ہے کہ کیا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اس غصے سے، غضب سے بچا جائے، اور جو ذمہ داری اب نئی امت پر ہے اس کو پورا کرنے کے حوالے سے کیسے چلا جائے، اور خاص طور پر اگر آج کل کے حساب سے ان تمام باتوں کو ریلیٹ کیا جائے، تو ایک مسلمان پڑھنے والا جب ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس وقت تو مسلم امہ کی حالت بھی وہی دکھ رہی ہے جو ان بنی اسرائیلیوں کی ہوئی تھی، جب یہ ان کو تباہ و برباد کیا جاتا تھا اور ان کے اوپر ظالم لوگ مسلط کیے جاتے تھے۔ تو خاص طور پر اس انوائرمنٹ میں تو پھر جب انسان سوچتا ہے کہ اچھا میں ایسا کیا کروں، سلوشن کیا ہے کہ میں اس سب چیز سے نکلوں، تو وہ یہ جو آیا نمبر 11 to 22 ہے نا، یہ وہ چھوٹی چھوٹی مختلف چیزیں ہیں، ان کا مجموعہ ہے کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کو فالو کرتے جائیں تو ایونچولی جو ہے ایک جو ہے ہم ایک سیدھے راستے پر اور ایک فروٹفل راستے پہ چلیں گے۔ اس کو ایک انالوجی کے حساب سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں بیفور انٹرنگ ان دیز آیاز، تو بڑی آسان سی اس کی انالوجی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے، تو جب ہم اسے بوتے ہیں زمین میں، اور اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے کہ اگر وہ کوئی بہت ہی تناور، بڑا مضبوط، بڑا اونچا درخت بننے والا ہے، تو سوچے کہ اس بیج کی کمزوری سے اور اس کی چھوٹے پن سے لے کر اس بہت بڑے پھیلے ہوئے درخت، جب وہ فل بلون ہو اور بڑا کوئی اونچا درخت ہو، بڑا اس کا تنا موٹا ہو، اس کی بہت ساری برانچز ہوں، اس پہ بہت سارے فروٹس ہوں، اس کا بڑا سایہ دار وہ گھنا درخت ہو، وہ جو پورا پروسیس ہے اس کے لیے ایک پاتھ کی ضرورت ہے، اور وہ پاتھ کیا ہے؟ صبر کے ساتھ آپ اس کو پانی دیتے رہیں، وہ جب بہت چھوٹی سی کومپل ہے تو اس کی حفاظت کرتے رہیں، بظاہر بہت بڑے کام نہیں کرنے، پانی دینا ہے، اس میں سے اس کو تھوڑا سا اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کا تھوڑی سی اس کی جیسے کھدائی کر دیا، مطلب چھوٹا چھوٹا کام، لیکن وہ کنسسٹنٹلی چھوٹے چھوٹے کام کو صحیح وقت پر صحیح ڈائریکشن میں کرتے رہنے سے کرتے رہنے سے کرتے رہنے سے ایونچولی وہ بڑا رزلٹ آتا ہے، ایک دم نہیں ہو جاتا سب کچھ۔ تو یہ جو آیا نمبر 11 اور 22 ہے نا، بیسیکلی یہ ہمیں اسی مائنڈ سیٹ سے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہیں۔ تو آیا نمبر 11 کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے، اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ تو اب
اگر دیکھیے، اگر اس سارے جو ہم نے یہاں اس وقت یہ ڈسکشن کیا اس کو نکال دیں اس وقت، اور اگر ایک پڑھنے والا بالکل خالی دماغ سے سورہ اسراء کو پڑھنا شروع کرے، اور وہ 10 آیتیں پڑھنے کے بعد یہ 11ویں آیت پڑھے، تو بظاہر اس کو اس آیت کا پچھلی 10 آیتوں سے کوئی ریلیشن محسوس نہیں ہوگا، کہ یہ بات تو بالکل الگ ہو رہی ہے. یہ تو غالباً ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جیسے ہیومن سائیکالوجی کی بات ہو رہی ہے، کہ انسان کیسے سوچتا ہے، واٹ کائنڈ آف اسپیشیز اٹ از، کس طرح کی اس کی نیچر ہے، اور اس کا کیا تعلق ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور اس تمام ہسٹری کے ساتھ اور اسرا کے ساتھ. تو اب اگر ہم، لیکن یہ جو ہم نے ڈسکشن کیا اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، تو ایک پڑھنے والے شخص کے لیے، خاص طور پر آج آج آپ سوچیے کہ یہ آیت ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید ہم سے مخاطب ہے. کیونکہ اگر آج کا مسلمان پریشان ہو کے یہ پڑھتا ہے جو کچھ وہ حالات دیکھتا ہے، کہ یا خدا یہ کیسے بدلے گا، یہ سب کچھ کس طرح ایک مسلم امت کی ذلت ختم ہوگی، تو اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان بہت جلدی کرتا ہے. ابھی تو تم نے بیج بویا نیکی کا، ابھی تو تمہیں یہ سمجھ آئی کہ ہاں یہ غلط راستے تھے اور غلط راستوں کا یہ انجام تھا. تو اب جب تمہیں یہ سمجھ آ گئی، تو اب تم چاہتے ہو کہ وہ گھنا تناور درخت ایک دم ہی جو بالکل چٹکی بجاتے تمہارے سامنے جادو کی طرح آ کے کھڑا ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. اب تمہیں نیکی کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، وہ نیکی کا بیج بونا پڑے گا، پھر اس کو لے کے چلنا پڑے گا. مطلب اپنی زندگیوں کو بالکل اسٹریٹ پیتھ پہ لانا پڑے گا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق گزارنا پڑے گا، اور اس پہ صبر کرنا پڑے گا. اور پھر یہ اسی کنٹینیوسی اور تسلسل سے جب یہ چیز چلے گی، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو پاس ہوگی. ہو سکتا ہے یہ جنریشن نہ کچھ دیکھ پائے، ہو سکتا ہے اس سے اگلی جنریشن بھی کچھ نہ دیکھ پائے، لیکن اگر آج کی ان تمام حالات کا کچھ سبق لے کر سیدھا راستہ اختیار کیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہم آنے والوں کا رزلٹ دیکھیں. لیکن انسان کی نیچر اور نگہت یہ ہے کہ وہ ایک رات کو سجدہ کرتا ہے، ایک ایک نماز میں ایک وقت دعا مانگتا ہے، اور اگلی نماز سے پہلے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیز قبول ہو جائے. یہ ایسا سسٹم نہیں ہے. تو انسان بہت جلدی کرتا ہے بھلائی مانگنے میں، اور پھر جیسے ہی اس کی ہاتھ اٹھا کے جو اس نے دعا کی، اس کو لگتا ہے کہ بس یہ اب قبول ہو جانی چاہیے، اور نہیں قبول ہوئی تو وہ بددل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ برائی مانگتا ہے، پھر وہ اس کا نگیٹیوٹی پہ اتر آتا ہے. تو انسان جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگ لیتا ہے. بہت جلد باز پیدا ہوا ہے. اور یہ جو دنیا کا جو سفر ہے، اس میں ظاہر ہے ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوگی. تو جب پرفیکشنز نہ چل رہی ہوں، اور آپ کا خیال میں آپ صحیح سیدھے کام کر رہے ہیں لیکن رزلٹ ابھی نہیں آ رہا ہے، تو اس میں صرف صبر اور اس میں صرف چلتے رہنا ہی ایک مطلب اس آیت کا مطلب ہے کہ جلد بازی جو ہے وہ انسان کو صرف تباہی کر سکتی ہے، اس کا کوئی وہ سلوشن نہیں نکال سکتی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا. آیا نمبر یہ 12 کی ہم نے 11 اور 12 کی سوری 12 کی ہم نے تلاوت کی ہے. اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا. وجعلنا اللیل، لیل رات ہو گئی، والنہار، نہار دن ہو گیا. آیتین، آپ کو پتہ ہے نا کہ عربی میں پلورل کے لیے ٹو کا جو پلورل ہے اس کے لیے الگ صیغہ ہے، اور پھر مور دین ٹو کے لیے جیسے انگلش میں تو اے سنگولر اور پھر پلورل، اردو میں بھی سنگولر اور پلورل. عربی میں ایک سنگولر ہوتا ہے، ایک ٹو یعنی پیئر ہوتا ہے، اور پھر پلورل مور دین ٹو، اور اس طرح ہوتا ہے. تو آیتین دو آیتیں ہیں. وجعلنا اللیل والنہار، ظاہر ہے دن اور رات دو آیتیں ہیں. اچھا، کیوں ہم نے ان کو دو نشانیاں بنایا؟ فمحونا، اور پھر ہم نے مٹا دیا آیت اللیلی، رات کی نشانی کو. وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا آیت نشانی نہار، دن کو. یعنی رات مٹتی چلی جاتی ہے. ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں اندھیرا جو ہوتا ہے صبح، جب صبح ہونے کے قریب ہوتی ہے تو کیسے بالکل جیسے کوئی مٹ رہا ہو، جیسے کوئی تصویر ہو، بالکل خاموشی کے ساتھ، بالکل بہت اسموتھلی روشنی، اندھیرا جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس میں سے روشنی نکل کے آ جاتی ہے. لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کر سکو، فضلاً فضل، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم سب معلوم کرو، عدد سنینی، سالوں کی تعداد، والحساب، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر بات کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. ایک چیز جو ابھی تک کی تھوڑی سی جو قرآن کی ہم نے یہ
پڑھائی کی یا تھوڑا سا اس کو اپنے طور سے پڑھنے کی کوشش کی، ایک بات معلوم ہوئی، جب جن آیتوں کے بعد آتا ہے نا کہ اور اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اور اس میں عقل مندوں کے لیے سوچنے کے لیے اس میں ایک سوچنے کا مقام ہے، اور جیسے یہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے جو سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا پورا وہ پڑھا تھا کہ وہ کس طرح، اور بعد میں پھر ہم نے اسے سائنٹیفک جو ریسرچ ہے اس کے ساتھ وہ کتنا میچ ہوئی تھی۔ تو جہاں یہ آتا ہے نا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کچھ تو سوچنے کی ایک اشارہ انڈیکیشن اس اوپر والی آیت میں ہوتا ہے۔ بظاہر بڑی سمپل سی آیت ہے، دن اور رات، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ ہی ہے، انسان جانتا ہے کہ دن ہوتی ہے اور رات ہوتا ہے، نشانی بنایا ہے۔ نشانی مانے آیت، آیت مانے سم تھنگ ٹو تھنک اپون، ارے یہ تو جیسے نشانی ہم کہتے ہیں دیکھو اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا، تو مطلب نشانی مطلب جیسے پروف یہ ہے، یہ کوئی بہت بڑا ایک اس کا دلیل ہے۔ تو یہاں یہ دن اور رات تو انسان جو ہے ایک جو جانور بھی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا، وہ نہ پڑھا لکھا تھا، پتھروں کا زمانہ تھا، تب بھی وہ دیکھتا تھا صبح ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے، تو مطلب اس کے لیے یہ بڑی کامن ایک روٹین کی بات ہے، لیکن یہ نشانی ہے، اور نشانی سے آج کا انسان یہ جانتا ہے کہ دن اور رات اس لیے ہوتا ہے کہ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد، سورج پوری گلیکسی کو لے کے چل رہا ہے، زمین سورج کے گرد ایک چکر لگا رہی ہے اور خود بھی اسپن کر رہی ہے، تو جب وہ اسپن کرتی ہے تو جس حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں دن ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گھومتی چلی جاتی ہے تو وہاں رات ہوتی ہے، اور ہم نے اس میں دن اور رات کو بنایا ایک نشانی۔ تو نشانی اگین جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑی دلیل کی سی بات ہے۔ تو اب دن اور رات کیسے ہو رہا ہے سائنٹیفکلی، جو ہم نے ابھی ہم سب جانتے ہیں اب ہمارے ایرا کے لوگ، کہ زمین گھومتی ہے، اور جس جس حصے پہ روشنی پڑتی ہے وہاں دن ہو جاتا ہے، اور جس حصے پہ روشنی نہیں ہے وہاں رات ہوتی ہے، اور گھومتے گھومتے جو جو حصہ سورج کے سامنے پڑتا جاتا ہے وہاں دن ہوتا جاتا ہے۔ یہ تو ہم بچپن سے سائنس میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اور پھر اب تو ہمیں اس کی سپیڈ بھی کیلکولیٹ ہو گئی ہے کہ جس سپیڈ سے زمین اسپن کر رہی ہے، گھومنا ایک چیز ہے اور اسپن کرنا ایک چیز ہے، اسپن کا مطلب جیسے لٹو اسپن کر رہا ہے، تو سوچئے کہ اگر گاڑی میں جس میں اگر ہم بیٹھے ہوں یا کسی ایسی رائڈ میں، کوئی جھولے وولوں میں لوگوں کو بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے جو بہت تیزی سے اسپن کرتے ہیں، تو کتنا چکر انسان کو آتا ہے، کتنا اس کے دماغ میں اور اس کے پورے جسم کی سب چیزیں ہل کھلا کے رہ جاتی ہیں۔ جو زمین کی سپیڈ ہے وہ اتنی انارمس سپیڈ ہے، کبھی ایک لمحے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نارمل گاڑی میں بیٹھ کے بہت اچھے سے اچھے روڈ کے اوپر بھی آپ سفر کر رہے ہوں، تو آپ کو گاڑی کے چلنے کا جو ایک وائبریشن ہے وہ فیل ہوتی ہے، جب آپ گاڑی سے اتر کے زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اچھا اوکے ناؤ آئی ایم آؤٹ، اب مطلب میں اس سفر کے حصے آؤٹ ہوں۔ کتنی بھی بہترین گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو سفر کریں، جو سفر کی جو تھکن کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ مستقل موونگ میں ہے، اور وہ جو وائبریشن ہے وہ مستقل آپ کے جسم پہ افیکٹ کرتی ہے، جس سے کہ تھکان ہوتی ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہم سفر میں ہیں، کبھی زمین کو جھٹکا لگا ہے، کبھی زمین کا کوئی وہ ناہموار ہوا ہے، کہیں بیچ میں روڈ میں کھڈا آیا ہے وہاں پر جہاں زمین چل رہی ہے، مطلب ہم سب اس زمین پر رہ رہے ہیں، اور ہم اپنے دن رات کے کام کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، اور اب سب نے یہ جان لیا کہ یہ زمین گول ہے، اور مطلب اس میں کوئی ایسا ایک لمحے کی ایک ایسی فیلنگ نہیں ہے کہ کہیں پر ہمارا انٹرپشن ہو۔ تو کتنی بڑا سسٹم ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے یہ، کہ یہ اتنا بڑا ایک وجود اتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو لے کے اس طرح گھوم رہا ہے، اور اس میں کوئی کوئی فلا نہیں ہے اس میں، یہی بات جو سورہ ملک میں ہے کہ تم دیکھو تمہیں اس میں کوئی تمہیں اس میں وہ نہیں ملے گا، فلا نہیں ملے گا، تو ایسا سسٹم کون بنا سکتا ہے؟ انسان کتنا ہی بہترین سسٹم بنا لے، بڑی سے بڑی جو کمپنیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں شٹ ڈاؤن ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان میں ایرر آتا ہے، کہیں نہ کہیں ان میں ہیکنگ ہوتی ہے، یہ کیسا سسٹم ہے جو کروڑ بلینز سالوں سے ایسا ہی چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ صرف میری اجازت سے ایسا چل رہا ہے، جس دن جس دن اللہ نے چاہا اسی دن یہ سب سب کچھ دھواں دھواں ہو جائے گا، پہاڑ روئی بن کے اڑ جائیں گے اور یہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ تو یہ ہے نشانی، دو نشانی، یعنی جب دن سے ہم رات کو ہوتا ہوا دیکھیں، ہم سوچیں کہ یار یہ کیسا اللہ کا کرشمہ ہے، لیکن چونکہ یہ روز ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہمیں یہ معجزہ نہیں لگتا۔ اور پھر ایک بات اور بتا دی کہ رات کی نشانی کو تاریک کیا، دن کی نشانی کو روشن کیا، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یا روزی تلاش کر سکو۔
یہ سیٹ کر دیا ہے بیسیکلی. اگین آئی سیٹ کہ بڑی سمپل سی آیت ہے. دو نشانیاں ہیں، رات ہیں دن ہے، دن میں تو کام کرنا ہے، رات میں آرام کرنا ہے. کیا اس میں ایسی کوئی فلسفیانہ بات ہے؟ لیکن ایک بات تو بہت کلیئر کر دی تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر سکو، روزی تلاش کر سکو. وہ جو کہتے ہیں نا کہ صبح کا وقت جو ہے، فجر سے لے کر شراق تک کا جو وقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ روزی بانٹتا ہے، روزی کا وقت ہے. وہ کہتے ہیں من و سلوہ بھی جو جب اترتا تھا بنی اسرائیل پر تو وہ فجر کے وقت اترتا تھا. فجر سے لے کر یعنی دن چڑھنے سے لے کر بالکل صبح صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اترتا تھا. تو دن کا وقت ہی فضل تلاش کرنے کا وقت ہے. دن کا وہ حصہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روزی جو سسٹم، جس طرح یہ سسٹم ہے نا کہ دن سے رات ہو رہی ہے، اسی طرح وہ سسٹم بھی ہے کہ جس کو روزگار میں کشادگی کی خواہش ہو اس کو اس وقت کو کیچ کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں یہ الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ جو کاروبار ہیں اور بیک ہوم، اللہ وہاں تو بس خیر اللہ ہی رحم کرے گا، وہ 3 بجے کے بعد دن میں کھل رہے ہیں تو کہاں سے برکت آئے گی؟ اللہ نے بتایا کہ یہ دن کو جو بنایا ہے یہ اس لیے ہے. اور انسان کا جسم بھی ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی ایک اس کے بعد اس کو خود ہی اس کو لگتا ہے کہ اب میں تھکا ہوا ہوں اور مجھے آرام کی ضرورت ہے، اور اس وقت رات ہو جاتی ہے. اور پھر کیا کہا کہ تم پروردگار کا فضل تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو. اچھا دن اور رات تو چلو بات سمجھ میں آ گئی. ان جو پتھروں کے زمانے میں انسان رہتا تھا اس کو بھی پتا تھا بھائی صبح ہوگی یا رات ہوگی. اس کو اس زمانے میں یہ سائنس پتہ نہیں تھی کہ زمین گھومتی ہے اور یہ سارا سولر سسٹم ہے اور یہ تمام گلیکسیز ہیں اور یہ سب کچھ ہے. جس کو یہ ساری نالج نہیں بھی پتا اس کو معلوم ہے کہ ہاں صبح بھی ہوگی اور شام بھی ہوگی. لیکن یہ برسوں کا حساب، آج ہم کو یہ بات، اب ہمارے جیسا بندہ جب یہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو وہ اتنا سرسری اس پہ سے گزر جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کو پتہ ہے دن اور رات ہوتے ہیں تو ہم ویکس کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر منتھس کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس حساب سے ہم سال کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن سوچئے یہ تو 1400 سال پہلے کی آیت ہے. اس وقت تو یہ چیز بھی ڈیفائن نہیں ہوئی تھی کہ زمین ہی گھومتی ہے. یہ تو بہت بات کی ریسرچ ہے سائنس کی کہ ورنہ اس وقت تو یہ لوگوں کا بلیو یہ تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، اور وہ تو کہیں سورج کو خدا مان رہے تھے اور چاند کو خدا مان رہے تھے. اس وقت کی تو جو ان کی انفارمیشن تھی وہ تو ٹوٹلی آؤٹ آف دا بالکل ردی کے لائق تھی. تو برسوں کا شمار ہو جائے گا دن اور رات سے. دس از اے ٹوٹلی سائنٹیفک فیکٹ. یہ تو اب بہت بعد میں جا کر یہ طے ہوا نا کہ بھئی یہ جو ہے 365 سال جو ہیں دن جو ہیں اس میں زمین کا پورا ایک چکر پورا ہو جائے گا اپنے دن کے حساب سے، اپنی لوکیشن کے حساب سے. اور وہ 365 دن لگتے ہیں اور اس میں سال پورا ہو جائے گا. تو تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب جانو، تاکہ تم حساب کر سکو، کیلکولیشن کر سکو، معاملات کو طے کر سکو. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی علم اور دینی علم، ہمارا کہاں دنیاوی اور دینی علم میں کچھ الگ ہے. یہ حساب جانو کیا کہہ رہا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آپ نے دنیا میں اس میں ترقی کرنی ہے تو یو ہیو ٹو بی آن دا ٹاپ آف آل دیز ٹیکنالوجیز. آپ کو یہ سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اور بیسکلی اگر آپ یہ برسوں کا حساب اور شمار جانو کا تھوڑا اس میں آپ کو دلچسپی ہو فلکیات میں اور اسٹرالوجی میں، تو اگر آپ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی جو گولڈن ایرا جو ہے مسلم امہ کا، وہیں سے نکل کے آئی ہیں یہ ساری چیزیں، وہیں سے ان کی بیسک سٹارٹ ہوئی ہے تمام چیزوں کی. تو یہی اگر ہم ان چیزوں کی جب تک حساب کو نہیں جانیں گے تو پھر امت کے حالات یہی رہیں گے جو آج ہمارے ہیں. اور ہم نے ہر چیز کو بخوبی تفصیل کر دیا ہے. اور کیا ہے، کھول کھول کے، جیسے میں نے کہا نا کہ جس آیت کے آخر میں اس طرح ختم ہو رہی ہو تو وہ آیت بظاہر جو ہمیں بڑی سمپل سی آیت لگ رہی تھی، اتنی سمپل نہیں ہے. یہ آپ کو اپنا معجزہ بیان فرما رہی ہے، یا آپ کو اپنے دن اور رات کے اسکیجول کو ٹھیک کرنے کا بیان فرما رہی ہے. ویسے یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے کیونکہ میں خود اس کی بہت بڑی شکار ہوں، اور آج کل ہم میں سے بہت لوگ اس کے شکار ہیں. لیٹ رات کو سونا اور صبح دیر سے اٹھنا. ظاہر ہے جب لیٹ رات کو سو کے اگر آپ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں تو وہ مزید ڈیزاسٹر ہے، کیونکہ پھر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ صبح اس لائق نہیں ہو سکیں گے. تو اگین بڑے بہت ہی سمپل سے اسٹائل سے اور بہت ہی ایک بہت پیارے سے اسٹائل سے آیت سکھا رہی ہے ہم کو کہ یہ سسٹم ہے اللہ کا. جس طرح اتنی بڑی یہ جو زمین ہے جس پہ ایک انسان کی، ایک سوچیے نا کہ کمپیئر کریں تھوڑی دیر کے لیے، ایک انسان 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کا کڑا لگا لیں، چلے بہت ہی لمبا ہو تو، اور کہاں وہ زمین کا اتنا بڑا گلوب. تو جب زمین اپنے سسٹم کے اوپر ہے تو معاملہ صحیح چل رہا ہے، تو انسان اگر اس سسٹم پہ نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا معاملہ صحیح؟ تو دن اور رات کی ہم نے ایک نشانی بنایا ہے. اور پھر نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 13، طائرہ فی عنوقہ ونخرج له یوم القیامت
کتابن یلقاہ منشورا طائرہ فی عنقہ، اس کی قسمت اس کی گردن میں، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب، اور وہ پائے گا اسے کھلا ہوا۔ اور ہم نے اس کا محاورہ ترجمہ ہے، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت ایک کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز اسے وہ کتاب نکال کے دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے۔ آیت نمبر 13 ہے، میں وہ بھی 14 کا بھی تلاوت کر لیتی ہوں۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرا نفس، تو خود ہی آج اپنے آپ پر اس کا محاسبہ کر لے گا۔ کہا جاتا ہے تو اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج ہی اپنے محاسبے کے لیے کافی ہے۔ تو کیا بات، آئی مین اگین یہ آیت بھی کافی دعوت دے رہی ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو بات کرتے ہیں، بظاہر اگین بڑی سمپل سی کتاب ہے، ہم نے تمہارے گلے میں لٹکا دیا۔ ایک بامحاورہ بات لگتی ہے کہ بھئی جس طرح ایک جو گلے میں لٹکی ہوئی چیز ہم وہ ہوتی ہے جو بالکل کامن اوپن، اگر ہم کوئی ہار پہنتے ہیں، اس میں کوئی پینڈنٹ پہنتے ہیں، تو سب سے پہلے نگاہ انسان جب ملتا ہے کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے سینے پہ جو چیز ہے سامنے جو بالکل واضح ہے، اس پہ نگاہ پڑتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ اتنا واضح ہے آپ کے اعمال، اتنے کلیئر ہیں آپ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، کہ اس میں چھپنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگین دا وے جو اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ہم نے تمہاری گردن میں لٹکا دیا ہے، تو نیور نو۔ میں نے کافی تھوڑی جاننے کی کوشش کی اس آیت کے حوالے سے، مجھے کچھ سکسیس ہوئی نہیں، لیکن آیت کے الفاظ کافی کمپیلنگ ہیں کہ ہم نے گلے میں لٹکا دیا ہے، کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ جہاں پر وہ ہے نا کہ ہم انگلیوں کی پوروں سے تم کو بنائیں گے، تو پھر بعد میں جب سائنس میں اب آج کی سائنس اس کو مانتی ہے کہ فنگر پرنٹس ہر آدمی کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو وہ لگتا ہے کہ اچھا اس آیت کا یہ ریلیشن ہے۔ تو آئی ایم اسٹل ان سرچنگ انتھوزسٹک اباؤٹ دس آیت کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ گلے میں لٹکا دیا، لیکن اسی کی ریسرچ میں مجھے ایک چیز جو ملی تو وہ مے بی آئی ڈونٹ نو کہ اس سے ریلیٹ کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس میں مجھے ایک ریسرچ ملی کہ مختلف جو جیسے یہ جو میڈیکل ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ہوا یہ کہ وہ ایک صاحب کا کیٹ اسکین ہو رہا تھا، سر کا، دماغ کا اسکیننگ ہو رہی تھی، تو اس اسکیننگ کے دوران ہی ان پہ نزاع کا وقت آ گیا، اور جیسے ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی، تو وہ جو 2-3 منٹ لگے اس میں، جیسے ان کی بگڑنی شروع ہوئی حالت، اور ڈاکٹرس کو لگا کہ یہ تو بس اب جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ ہی واز آلریڈی ان دا پروسیس آف اسکیننگ، تو وہ اسکیننگ ہوتی رہی، یعنی وہ جو بھی کچھ وقفہ ہوگا، تو اس میں جو چیزیں کیچ ہوئیں، اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ جب وہ آدمی مر رہا تھا، تو اس کی جو برین ایکٹیویٹی تھی، تو یعنی وہ اسکیٹ مطلب جو برین کا اسکین ہو رہا تھا، اس میں وہ برین ایکٹیویٹی ہی دیکھتے ہوں گے، تو انہوں نے یہ اس میں لکھا کہ جس طرح وہ نیورونز ایک دوسرے سے سپارک کرتے ہیں، اور جو دماغ کا کام کرنے کا طریقہ ہے، اگر میں سمپل الفاظ میں بات کروں، تو جیسے کہ جب ہم کچھ سوچتے ہیں نا، تو جیسے یوں سمجھیے کہ دماغ میں کچھ ہم کہتے ہیں نا بتی جل گئی تو وہ کچھ آپس میں نیورونز کنیکٹ کرتے ہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک اسپیڈ ہوتی ہے، اس حساب سے انسان جب سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کی وہ اس طرح سے وہاں نیورونز کا وہ ورک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو سائنٹسٹ نے یہ دیکھا کہ اس پرٹیکولر 3-4 منٹ میں جو بھی اس کا پروسیس تھا جس میں وہ ڈائی ہو رہا تھا وہ آدمی، وہ نیورونز یا جو بھی وہ ایکٹیویٹی تھی برین کی، وہ اتنی تیز تھی جیسے کہ وہ کوئی آدمی کچھ بہت ریوائز کر رہا ہو، یا کوئی بہت کچھ سوچ رہا ہو، یا کچھ بہت کچھ پڑھ رہا ہو، یا بہت کچھ، جیسے اسپیشلی وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بہت پرانی بات یاد کرے، بہت ذہن پہ زور دے کے ہم کوئی چیز کریں نا، تو ایک بڑی ڈیپ، یعنی ایک بہت ہی سوچنے والا جس وقت عمل ہو، بڑا ڈیپ اس کا انسان سوچ میں ہونا، تو اس وقت جو دماغ کی ایکٹیویٹی کا جو ایک پروسیس نظر آتا ہے سائنٹسٹ کو، وہ انہیں نظر آیا تھی ان 3-4 منٹ میں، کہ اتنی تیزی سے اس کا دماغ چلا جیسے کہ بالکل وہ بہت تیزی سے اور بڑا ڈیپلی وہ سوچ رہا ہے۔ اور وہ چیز اس آیت سے جا کے میچ کرتی ہے کہ پوری تمہاری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے ان لمحوں میں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر چیز صاف شفاف نظر آ جاتی ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں اور کیا میرے سامنے ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو آیا نمبر 13 اور 14 ہے کہ ہم نے تمہارے گلے میں لٹکا دی ہے، اس کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ تم اپنی کتاب پڑھنے کے لیے خود ہی بہت کافی ہو۔ وہاں روز قیامت ایسا نہیں ہوگا کہ سب انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ دیکھو بھئی اب فیصلہ اناؤنس ہوگا تو کیا ہوگا۔
یہ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان شاید یہ ہوپ کرے گا کہ بھائی باوجود ان تمام گناہوں کے شاید میری بخشش ہو جائے، باوجود شاید بس وہ ایک یہی ہوپ باقی ہوگی. جو کچھ رپورٹ کارڈ ہوگا اس میں کوئی ابہام نہیں ہوگا، اور وہ آدمی بالکل کلیئر ہوگا کہ وہ اس کے ہاتھ پہ ہے، اور اسی پہ بس بات کو ختم کرتے ہیں. اور اسی پہ ایک چیز جو پڑھ رہی تھی، وہ آئی ڈونٹ نو اف اٹ از ریلیٹڈ ود دس اور ناٹ، لیکن وہ مجھے یاد آئی کہ ایک صاحب، مطلب یہ جو بزرگوں کی جو حکایات ہوتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے اس کو ہم حکایت کہتے ہیں. مطلب اٹس ناٹ دیٹ کہ یہ ہوا ہو یا ہوا بھی ہو، وی کین ناٹ سے دیٹ. بہرحال ایک بزرگ کا یہ معاملہ تھا کہ بہت نماز پڑھتے تھے، بہت زیادہ عبادت گزار بڑے طریقے سے، جیسے ہوتا ہے کہ ایک انسان کے متعلق انسان کو ہوتا ہے کہ بھئی وقت پہ نماز، وقت پہ زکوٰۃ، تمام چیزیں وہ کر رہا ہے، بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، بہت زیادہ عبادت ہو رہی ہے. ان کا معاملہ ہوا بہت عرصے کے انتقال کے بعد ان کے، وہ کسی کے خواب میں آئے کسی دوسرے دوست کے. تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کا کیا معاملہ ہوا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے مطلب نہیں کر سکا میں پاس، اور مجھے ڈال دیا گیا اس میں جہنم میں. اور مطلب یہ اگین حکایت ہے، یہ کوئی وہ نہیں کہ جہنم جنت اور جہنم کا تو فیصلہ بعد میں ہوگا. اور کہنے لگے کہ مجھے پتہ نہیں کتنے ہزار سال کی سزا ہوئی، اور پھر مجھے 20,000 سال بعد یا کچھ وقت انہوں نے لکھا کہ اس کے بعد مجھے یہ یاد آیا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور نہیں، اس کے انہوں نے کہا میں نے اتنے سالوں کے بعد اللہ کو پکارا، اور پھر اللہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دے. تو میری پھر قبول ہوئی وہ دعا، اور مجھے بخشش ہوئی، اور میری سزا ختم ہوئی. تو وہ جو صاحب، وہ مطلب خواب دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ تو تم نے 20,000 سال یا اتنا وقت کیوں انتظار کیا؟ مطلب جب تمہیں سزا ہوئی تو تم اسی وقت رحم کی اپیل کرتے یا اس وقت کرتے. تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں آیا کہ رب کون ہے، اور مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ میں کس کی پرستش کرتا تھا. یہ تو مجھے اتنے سال کے بعد جا کر یاد آیا. I mean the point is کہ وہ شخص دن و رات نماز پڑھتا تھا اس دنیا میں. وہ شخص تمام عبادات، دعائیں، وظیفے، تسبیحاں، یہ سب کرتا تھا اس دنیا میں، اور وہاں اس کو یاد ہی نہیں آیا کہ کوئی رب تھا جس کی میں عبادت کرتا تھا. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں زبان سے اتر کر دل تک نہیں جائیں گی تو وہاں جواب آپ کا دل دے گا، جواب زبان نہیں دے گی. وہ جو ہے نا، قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے 3 سوال ہوں گے: من ربکم، من رسولکم، من دینکم. تو اس پہ بلکہ وہ ایک لائٹر نوٹ پہ یہ تھا کہ بھئی لوگ باہر کھڑے ہو جایا کریں، اور وہ تھوڑا سا 1 آدھ گھنٹے کے بعد وہ چیخ چیخ کے بتایا کریں تمہارا رب اللہ ہے تاکہ نیچے آواز چلی جائے. I mean that's not how this work. تو وہ حیران رہ گیا دوسرا آدمی کہ تم تو اتنے عبادت گزار تھے، تم تو بڑی وقت پہ نماز پڑھتے تھے، تم تو بڑے تمام چیزیں، لیکن اگر وہ دل میں نہیں اتری تو پھر وہ وہاں پر یاد نہیں رہیں گی. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کچا رنگ ہو اور آدمی اسے دھوئے تو فوراً اتر جاتا ہے نا، وہ اوپر ہی اوپر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ جو ہے نا، اقرا کتابی کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور آپ تو اپنی کتاب خود ہی پڑھ لے. اور ایک اور جگہ آیت میں ہے کہ آج تیری آنکھ بہت تیز ہے سب کچھ دیکھنے کے لیے. تو وہ جب لوٹ کے دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ سارا عبادت جو تھی وہ صرف ایک ریچول تھا، ایک ایکسرسائز تھی، اس سے حاصل کچھ نہیں ہو سکا. تو پھر یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اللہ میاں ہم سب کو آ، آ، وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قابل قبول بھی ہو، اور جو دل میں اتنا اتر جائے کہ ہمیں اپنے رب کی یہ پہچان ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین.